اس کیس میں عرفان صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ تو رہے ہیں پریزیڈنسی میں اور رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ آپ نے اتنا وقت گزارا، 4.25 سال گزارے، تو کیسے جاتا ہے بل سر؟ میں یہ انٹرسٹنگ ہوگا لوگوں کے لیے جاننا کہ کیا اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ صدر صاحب کی ٹیبل پہ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے نامنظور وربلی کہہ دیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. احمد بلال صاحب نے بڑی اچھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا ہے. ایک سسٹم ہوتا ہے، چھوٹے سے دفتر کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ یہاں ایک چینل میں کام کر رہے ہیں، یہاں بھی ایک سسٹم ہے. ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، کوئی آفس آرڈر جاری ہوگا، اس پہ کوئی سائن کریں گے، آپ کو کوئی انفارمیشن دینی ہے، آپ کی تنخواہ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے، اس کی اطلاع آپ کو دیں گے. تو ایک سسٹم ہوتا ہے نا. ایوان صدر تو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر ایسے چیزیں ہیپ ہیزلڈلی نہیں چلا کرتی کہ میں نے زبانی کسی کو کہہ دیا، اور وہ بھی صدر مملکت کی زبانی. چلیں کوئی چھوٹا اہلکار کہہ دے کہ جی میں نے تو کہہ دیا تھا کہ فلاں کھانے میں فلاں ڈش پکنی چاہیے، اس نے یہ پکا دی، چلیں وہ غلطی ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا. جب پارلیمنٹ سے بل آتا ہے وہاں ایک پوری برانچ ہے، اور وہ برانچ ایسے نہیں ہے کہ جس کو کوئی کلرک ہیڈ کرتا ہو یا سیکشن آفیسر ہیڈ کرتا ہو. اس کو ہیڈ کرتا ہے آلموسٹ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کا. اس وقت بھی جو ایک جج ہیں، جج مسٹر جسٹس زاہد صاحب جی، وہ کر رہے ہیں. اور ممنون حسین صاحب کے ساتھ میرے اور بلال صاحب کے دوست ہیں جسٹس اعجاز چودھری، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے اور سپریم کورٹ کے بھی جج رہے. تو یہ اس لیول پہ چھان پھٹک ہوتی ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. چھوٹی سی بھی چیز ہے. دیکھیں نا، یہ میں ایک ایسے واقعے کا گواہ ہوں کہ آدھی رات کے وقت میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں کہ جی معاملہ بڑا سنگین ہو گیا. مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے فون آیا. سنگینی کا عالم یہ ہے جی کہ ایک آدمی کو صبح سزائے موت ہو رہی ہے، اس نے 4:30 بجے پھانسی چڑھنا ہے، لیکن قانون کے تحت دونوں فریقوں نے صلح کر لی ہے، لیکن وہ صدر کی کنسنٹ کے بغیر اس کی زندگی نہیں بچ سکتی. میں نے کہا میں اب آدھی رات کو کیا کروں؟ اینی ہاؤ میں نے گرین فون پہ صدر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی معذرت، لیکن یہ بڑا سنگین ہے، ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے مجھے زبانی حکم دیا کہ اف یو آر سیٹسفائیڈ تو اس کو 24 گھنٹے کے لیے پینڈنگ کر دو. دیٹس آل. اگلے دن انہوں نے فائل منگوائی، دیکھی، کنفرم کیا، اپنے سیکرٹری سے کہا جی کہ دیکھو یہ واقعی صلح ہو گئی ہے. انہوں نے اس کی زندگی ایک بچتی ہے. زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ، ایسے نہیں ہوا کرتا. ہاں، پھر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، نیوکلیئر اسٹیٹ ہے یا نہیں بھی ہے، ایک بنانا ریپبلک کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا. لیکن میرا ایک نقطۂ نظر ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو. وہ یہ ہے کہ جو صدر کے وکلاء ہیں اس وقت بنے ہوئے ہیں، صدر نے تو کسی کو نامزد نہیں کیا، یا ان کے ترجمان ہیں یا ان کے بیہاف پہ ان کا دفاع کر رہے ہیں. صدر نے وہ بات نہیں کہی جس کا وہ دفاع. صدر نے تو خود ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ایک اعترافی بیان جاری کیا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. اس غلطی کے نتیجے میں ایک قانون بن گیا، وہ قانون نافذ ہو چکا ہے. اس قانون کے نتیجے میں اب بہت سے لوگ متاثر ہوں گے، ان سے میں پیش کی معافی مانگتا ہوں. لیکن سر انہوں نے یہ لکھا کہ ان کے سٹاف نے ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا. دیکھیں نا کیا احکامات تھے اور ہدایات پر عمل نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ ان کے کیا احکامات تھے. کیا آئین انہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے سٹاف کو حکم دیں جب ایک بل آئے، یا آئین یہ کہتا ہے کہ اپنا حکم، اپنی آبزرویشن، اپنی جو بھی آپ کے تحفظات ہیں وہ اس پہ لکھیں. آپ کے ہاتھ میں قلم تھا، آپ نے 10 دن تک اور 10 راتوں تک، ابھی آپ ٹویٹ میں تو آپ نے لکھ دیا جی کہ مجھے ان سے اختلاف ہے. یہ 2 جملے وہاں لکھنے میں آپ کو کیا چیز مانے تھی؟ یہ چیز مانے تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اور وہ یہ ٹویٹ بھی کر سکتے تھے کہ میرے یہ اعتراضات ہیں، میں یہ بل واپس کر رہا ہوں اور 10 دن کے میرا جملہ یہ ہے جو میں پورا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. جن کو میں ناراض نہیں کر سکتا وہ بھی راضی ہو جائیں، اور جو میری ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس پہ بھی ضرب نہ آئے.